لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العلی العظیم. یہ زمانہ، یہ ایام شہادت کے ایام ہیں حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے. اسی مناسبت سے میں نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے کہ ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے قربانی دیجئے، نمازیں پڑھیے اور قربانی دیجئے. ان شانئک هو الابتر، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے، وہی مقطوع النسل ہے، وہی دم بریدہ ہے. اس سورہ مبارکہ میں جو مین لفظ ہے جس پر واقعاً گفتگو ہونی چاہیے وہ ہے لفظ کوثر، کہ کوثر کے معنی کیا ہیں. کوثر کے معنی لغت میں جب آپ جائیں گے، ڈکشنری میں جب آپ جائیں گے تو لغت میں کوثر کے معنی ہے کثرت کے، وہ بھی کثرت مبالغے کے ساتھ. اب اس سے مراد، کثرت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اچھی کثرت ہوتی ہے اور ایک بری کثرت ہوتی ہے. یہ کوثر، اس کا استعمال اچھی کثرت کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے ترجمہ جو کیا جاتا ہے اس آیہ مبارکہ کا انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. البتہ بری کثرت کے لیے قرآن مجید ہی میں دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ ہے تکاثر. ارشاد ہوتا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تو کوثر کے معنی ڈکشنری میں اور لغت میں کوثر کے معنی ہے خیر کثیر کے. دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے لفظ کے لغوی معنی اور ایک ہے اس لفظ کے مرادی معنی کیا ہے. یعنی ڈکشنری میں اس لفظ کے معنی کیا ہیں اور پھر بولنے والے نے اس لفظ سے مراد کیا لیا ہے. جب آپ اس کے مرادی معنی میں جائیں گے تو ہمارے یہاں اسلام میں دو بڑے فرقے، ایک کا نام شیعہ اور ایک کا نام سنی. شیعوں کے ہاں جب آپ جائیں گے تو تقریباً سب کے سب قریب بے اتفاق سب کا نظریہ یہی ہے کہ کوثر سے مراد کثرت نسل ہے. اب اگر کوثر سے مراد کثرت نسل ہم لیتے ہیں تو اب ترجمہ ہوگا انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی. تو شیعوں میں قریب قریب سب کا نظریہ یہی ہے کہ کوثر سے مراد کثرت نسل ہے. اب آئیے جو ہے برادران اہل سنت، ایک سے ایک بڑے سے بڑے مفسرین ان کے آئے ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی انہوں نے. جب ان کی تفسیروں میں آپ جائیں گے تو کوثر کے مختلف مراد اور مختلف معنی ان کے یہاں بیان کیے جاتے ہیں. من جملہ میں جس چیز کو نقل کرنا چاہتا ہوں، برادران اہل سنت میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں، امام کا لفظ ان کے ساتھ لگتا ہے، امام فخر الدین رازی. امام فخر الدین رازی کی
تفسیر کی کتاب ہے جس کا نام ہی ہے الکبیر، تفسیر یعنی بڑی تفسیر، تفسیر الکبیر میں جناب فخر الدین رازی نے جو کوثر کی میننگ بیان کی اور مراد بیان کی ہے، بہت سے معنی ہیں۔ من جملہ اس کے کہتے ہیں کوثر سے مراد حوض، کوثر سے مراد نہر، کوثر سے مراد علماء، ایک قول یہ بھی کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد اولاد۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو مختلف اقوال آپ نے، اچھا ایک چیز اور عرض کر دوں کہ جو بھی معنی مرادی ہوں گے یہ اسی وقت صحیح سمجھے جائیں گے کہ جب اس مرادی معنی میں کہیں نہ کہیں اصلی لغوی اوریجنل معنی اس کے اندر پنہا ہوں گے۔ اوریجنل معنی کیا تھے؟ کثرت کے۔ تو اب اگر آپ حوض کے معنی لیتے ہیں، نہر کے معنی لیتے ہیں، علماء کے معنی لیتے ہیں، نسل کے معنی لیتے ہیں، تو ان سارے معنی مرادی معنوں میں جب تک کثرت کی میننگ نہیں ہوگی مراد درست نہیں ہو سکتی، یہ ذہن میں رہے۔ اب آئیے ہم آتے ہیں پہلے اس پر۔ یہ کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد حوض ہے۔ دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ کوثر سے مراد حوض ہے؟ تو انہوں نے نقل کیا ہے انس ابن مالک سے ایک روایت، کہتے ہیں کہ انس ابن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ کو معراج پر لے جایا گیا تو میں نے بہت سی چیزیں دیکھی معراج میں، جہنم کو بھی دیکھا، جنت کی بھی سیر کی، اور بھی چیزیں۔ من جملہ کہتے ہیں انس بن مالک کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جبرائیل مجھ کو لے کے آئے ایک حوض کے پاس جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ شیریں۔ میں نے اس میں ہاتھ ڈالا، میں نے کہا جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ یہی تو کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اس بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد حوض ہے۔ سوال یہ ہے کہ کوثر سے مراد حوض تو ہے لیکن کوثر کے اوریجنل معنی کثرت کے ہیں، حوض میں کثرت کہاں سے آئی؟ اس کے لیے امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ چونکہ جنت میں جتنی نہریں نکلی ہیں وہ سب اسی حوض سے نکلی ہیں، تو چونکہ کثرت سے نہریں نکلی ہیں اس حوض سے، اس لیے اس حوض کو حوض کوثر کہتے ہیں۔ ایک قول یہ ہوا کہ کوثر سے مراد حوض۔ دوسرا قول ان کا یہ ہے کہ کوثر سے مراد نہر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا کی۔ تو یہ نہر کو کوثر کہتے ہیں، اس لیے اس کو کوثر کہا جاتا ہے کہ چونکہ میدان محشر میں ساری پبلک، اکثریت پبلک کی وہ اس نہر پر آئے گی پانی کے چکر میں، چونکہ پبلک کی کثرت ہوگی اس لیے نہر کو بھی نہر کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ دو قول۔ تیسرا قول یہ بیان کرتے ہیں کہ کوثر سے مراد علماء۔ اب اگر کوثر سے مراد علماء ان کے قول کے مطابق ہم لے لیں تو ترجمہ کیا ہوگا؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کی امت میں کثرت سے علماء پیدا کیے ہیں۔ سوال، آپ نے جب حوض کہا تو دلیل پیش کی، علماء کہاں سے کہا علماء ہم نے اس لیے کہا کہ کیا تم نے پیغمبر کی وہ حدیث نہیں سنی ہے کہ جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کہ انبیاء بنی اسرائیل، ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں، اور اس امت میں علماء کی کثرت ہے۔ پھر فخر الدین رازی نے قسم کھائی، وَلَعَمْرِی، میری جان کی قسم یہ تو بہت بڑا خیر ہے۔ تو کتنے اقوال ہوئے جناب فخر الدین رازی کے؟ کوثر سے مراد حوض، کوثر سے مراد نہر، کوثر سے مراد علماء۔ چوتھے نمبر پر آ کے کہتے ہیں وَقِیلَ أَوْلَادُ۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ کوثر سے مراد اولاد ہے۔ اب اگر کوثر سے مراد اولاد ہم مراد لیتے ہیں تو ترجمہ کیا ہوگا؟ انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی ہے۔ خوب، سوال یہاں یہ ہے کہ آپ نے حوض کہا، دلیل دی، آپ نے علماء کہا، حدیث پیش کی،
اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوثر سے مراد ایک قول کے مطابق اولاد ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ان کی دلیل سے پہلے میں آپ کو داستان یہ سناؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سورہ، پہلے جیسے کہ یہ سورہ کوثر نازل ہوا ہے مکہ معظمہ میں۔ مکہ معظمہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بیٹے فرزند پیدا ہوئے؟ جواب، سب سے بڑے جناب قاسم، اس کے بعد طاہر، تیسرے فرزند کا نام ہے طیب، چوتھے فرزند کا نام ہے عبداللہ۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ طیب اور عبداللہ ایک ہیں، بعض کا کہنا ہے کہ طیب الگ عبداللہ الگ۔ اگر یہ دونوں ایک ہیں تو پیغمبر کے 3 بیٹے ہوئے، اگر یہ دونوں الگ الگ ہیں طیب اور عبداللہ تو گویا پیغمبر کے 4 بیٹے ہوئے، قاسم، طاہر، طیب، عبداللہ۔ ان سب کا انتقال بچپنے میں ہو گیا۔ ان میں سب سے چھوٹے حضرت عبداللہ تھے۔ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا، آخری فرزند کا جناب عبداللہ کا، تو تاریخ کا بیان یہ ہے کہ حضرت اپنے آخری فرزند جناب عبداللہ کو دفن کر کے پلٹ رہے تھے۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے عاص ابن وائل، بنی امیہ میں سے، نہایت بدتمیز آدمی، سخت ترین دشمن رسول خدا کا۔ اس نے پیغمبر پر طنز کیا جب رسول اللہ دفن کر کے پلٹ رہے تھے اپنے فرزند جناب عبداللہ کو، تو اس عاص ابن وائل ملعون نے پیغمبر پر طنز کیا۔ کہتا ہے کہ اب تو ان کا دین چلنے والا نہیں ہے، اب تو ان کا دین ختم ہو گیا، اس لیے کوئی اولاد تو رہی نہیں، ان کے کوئی بیٹا تو بچا نہیں، اب ان کے دین کو چلائے گا کون، ان کے دین کو بچائے گا کون؟ یہ قصہ ذہن میں آپ کے رہے کہ عاص ابن وائل نے آخری فرزند کے انتقال کے بعد رسول اللہ کو طعنہ دیا کہ اب تو ان کے کوئی اولاد نہیں ہے، ان کی نسل چلنے والی نہیں ہے۔ جناب فخر الدین رازی کہتے ہیں اس چوتھے قول کے دلیل کے طور کے اوپر کہ کوثر سے مراد اولاد ہے، دلیل کیا ہے؟ اسی واقعے کو دلیل بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ اس عاص ابن وائل کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اب چنانچہ آپ بعینہ ہی تفسیر الکبیر کا جملہ سنیے، جناب فخر الدین رازی کہتے ہیں انما نزلت هذه السورة ردا على من عابه علیہ السلام بعدم الاولاد۔ کوثر سے مراد نسل ہے، دلیل کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ انما نزلت هذه السورة، اس لیے کہ یہ سورہ نازل ہوا ہے ردن علی من عابہ علیہ السلام بعدم الاولاد، اس انسان کے جواب میں جس نے پیغمبر کو اولاد نہ ہونے کا طعنہ دیا تھا۔ تو اب چونکہ یہ سورہ نازل ہوا ہے عاص ابن وائل کے جواب میں، اس لیے فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد اس دلیل کی بنیاد پر اولاد ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ ان کا بڑا زبردست ہے، اس پر آپ حضرات توجہ فرمائیں۔ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ذرا غور تو کرو، انظر، ذرا دیکھو تو، کم قتل من اہل بیت، کہ کتنا قتل کیا گیا، کتنا مارا گیا اہل بیت کو۔ یہاں اہل بیت سے مراد ہمارے عقیدے کے اعتبار سے نہیں کہ امام معصوم مراد ہو، یہاں فخر الدین رازی کا مطلب ہے اہل بیت یعنی اولاد رسول، یعنی سادات جنرلی۔ کم انظر، ہمیں ذرا دیکھو تو کہ کم قتل من اہل بیت، کس قدر مارا گیا دنیا میں اولاد رسول کو، ثم العالم ممتلئ منہم، اس کے باوجود آج بھی کائنات اولاد پیغمبر سے چھلک رہی ہے۔ اس کے بعد کا جملہ سنیے آپ لوگ، فخر الدین رازی کہتے ہیں وَلَمْ يَبْقَى، پہلا جملہ کیا تھا کہ کتنا مارا گیا اولاد رسول کو، اس کے باوجود ثم العالم ممتلئ منہم، اس کے باوجود بھری ہے کائنات اولاد رسول سے، چھلک رہی ہے دنیا اولاد پیغمبر سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلَمْ يَبْقَى من بنی امیہ احد
یعبأ بہ، اور آج عالم یہ ہے کہ ایک بھی انسان ایسا نہیں ملے گا جس کی طرف آپ اشارہ کر کے بتا سکیے کہ یہ بنی امیہ کی نسل کا ہے، یعنی اس کی نسل ختم ہو گئی، پیغمبر کی نسل آج بھی باقی ہے۔ تو اب چوتھا قول فخر الدین رازی کا کیا ہوا کہ کوثر سے مراد اولاد ہے۔ اب جب کوثر سے مراد اولاد ہے تو ترجمہ اب صاف ہو گیا نا، انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی۔ یہ ایک چیپٹر کلوز ہوا۔ اب آئیے، یہ جو اللہ نے پیغمبر کو کثرت نسل عطا فرمائی ہے، رسول اللہ کی نسل چلی کس سے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ سورہ نازل ہوا کہاں؟ مکے میں، بات مدینے کی نہیں ہے۔ البتہ مدینے میں بھی پیغمبر کے کوئی فرزند نہیں رہے، ایک بیٹا ہوا تھا بنام ابراہیم، ام المومنین جناب ماریہ قبطیہ کے ذریعے سے ان کا بھی انتقال بچپنے میں ہو گیا۔ لیکن ہماری بحث مدینے سے ہے ہی نہیں، بحث ہماری کہاں ہے؟ مکے سے، اس لیے کہ یہ سورہ نازل ہوا کہاں؟ مکے میں۔ مکے میں جتنے بیٹے رسول اللہ کے ہوئے سب کا انتقال ہو گیا۔ تو ایک بات تو کنفرم ہو گئی کہ رسول اللہ کی نسل بیٹوں کے ذریعے تو چلی نہیں۔ اب آئیے مسئلہ ہوتا ہے بیٹیوں کا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، شیعوں کا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی ایک بیٹی ہے، صرف اور صرف حضرت صدیقہ طاہرہ۔ البتہ اور مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے 4 بیٹیاں تھیں، اور سب کے نام بھی بتا دیے ہیں، زینب، کلثوم، رقیہ، اور سب سے چھوٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ لیکن ہمارے عقیدے کے مطابق پیغمبر کے ایک بیٹی، تو ہم تو آسانی سے کہہ دیں گے کہ رسول اللہ کی نسل چلیے صرف اور صرف فاطمہ زہرا سے۔ لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ 4 بیٹیاں ہیں، وہ بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ فاطمہ زہرا کے علاوہ کسی سے پیغمبر کی نسل چلی ہو، اگر 4 بیٹی بھی مان لیں کہ اگرچہ 4 بیٹی نہیں ہیں۔ کیسے؟ نمبر 1، 2 آپشن ہے، یا یہ بیٹیاں رسول اللہ کے بعد زندہ رہیں یا پیغمبر سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ اگر پیغمبر سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تو پھر دوسرا سوال، ان کے کوئی بیٹا تھا، اولاد تھی یا نہیں تھی جس سے نسل چلے؟ اگر تھی تو مانا کہ محجوب ہو گئی ہیں، پیغمبر کے زندگی میں انتقال ہو گیا، لیکن بچے تو ہیں نا۔ جب رسول اللہ جناب فاطمہ زہرا کو فدق عطا کر رہے تھے تو کم از کم اتنا تو پیغمبر کو فرمانا چاہیے تھا کہ اے بیٹی فاطمہ، یہ فدق میں تم کو دے رہا ہوں، بقیہ محجوب ہو گئی ہیں، لیکن تم ان کے بچوں کا خیال رکھنا۔ اگر ہوتے تو کہتے نا۔ ایک دوسرا یہ کہ پیغمبر کے بعد زندہ رہی، تب تو اور بڑا مسئلہ ہے کہ اگر بیٹی کوئی پیغمبر کے بعد فاطمہ کے علاوہ زندہ رہی تو پیغمبر نے خالی فاطمہ کو فدق کیوں دیا اور بقیہ بیٹیوں کو کیوں نہیں دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بات درست ہے کہ پیغمبر کے کوئی بیٹی نہیں سوائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے۔ اور اگر مان بھی لیا جائے تو کسی کے ذریعے پیغمبر کی نسل نہیں چلی ہے، نسل چلی ہے صرف اور صرف حضرت صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے۔ تو اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ یہاں کوثر سے مراد کثرت نسل ہے اور پیغمبر کی نسل صرف اور صرف فاطمہ زہرا سے چلی ہے، تو اب سیدھا جواب، کوثر سے مراد کون؟ جواب فاطمہ زہرا۔ اب اس میں بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی، یعنی ہم نے فاطمہ کو دیا اور فاطمہ کے ذریعے سے آپ کی نسل قیامت تک چلے گی۔ اس میں ایک نکتہ اور، یہی فخر الدین رازی لکھتے ہیں، اس کو میں آپ کو سنا دوں پھر واپس آتا ہوں اپنے موضوع کے اوپر۔ دیکھیے قرآن نے کیا کہا؟ انا اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا کیا۔ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ عطا کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عطا بالعوض اور ایک ہے عطا بلا عوض۔ عطا بالعوض کا کیا مطلب ہوا؟ عطا بالعوض کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز ہم کو عطا کی، مثلا آپ نے ایک رومال ہم کو دیا، میں نے کہا بھائی خیریت تو یہ رومال کیوں عطا کر رہے ہیں آپ؟ نہیں کچھ نہیں مولانا، بس میرے والد صاحب کو فاتحہ پڑھ دیجئے گا۔
تو آپ نے رومال عطا کیا، ہم سے عوض لے لیا فاتحے کی صورت میں۔ ایک یہ کہ نہیں آپ نے ہم کو رومال دیا، میں نے کہا بھائی کیوں آپ یہ رومال ہم کو کیوں دے رہے ہیں؟ کہ کچھ نہیں، بس راہ خدا میں آپ مجلس ویلیس پڑھتے ہیں، پسینہ وسینہ پوچھیے گا، آپ سے کچھ نہیں چاہیے، آپ نے عوض نہیں لیا۔ یہ کیا کہلائے گا؟ عطا بلا عوض۔ پہلی صورت کیا ہے؟ عطا بالعوض۔ دوسری صورت کیا ہے؟ عطا بلا عوض۔ ہمارے جو ہے وہ برادران اہل سنت کیا 4 مصلح ہیں، 4 امام کہے جاتے ہیں۔ محمد ابن ادریس شافعی، نعمان ابن ثابت جو مشہور ہیں ابو حنیفہ کے نام سے، احمد ابن حنبل، محمد ابن ادریس شافعی اور مالک، یہ 4، اسی لیے مالکی، حنبلی، شافعی اور حنفی۔ اس میں جناب فخر الدین رازی ابو حنیفہ کا فتویٰ نقل کرتے ہیں۔ میں اپنے شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ اسی تفسیر الکبیر میں چند صفحہ آگے لکھتے ہیں کہ جناب ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو کچھ عطا کیا اور عوض لے لیا، یعنی عطا بالعوض، تو پھر وہ اپنے عطا کو واپس نہیں لے سکتا۔ لیکن اگر کسی نے آپ کو کچھ عطا کیا اور اس کا عوض نہیں لیا تو کبھی بھی چاہے تو وہ اپنی عطا کو واپس لے سکتا ہے۔ یہ فتویٰ فخر الدین رازی نے نقل کیا، کس کا؟ جناب ابو حنیفہ کا۔ اس فتوے کو نقل کرنے کے بعد وہ اب آتے ہیں اس آیت پر۔ اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو کوثر یعنی کثرت نسل عطا کی۔ فخر الدین رازی کہتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو جو کثرت نسل عطا کی، خدا نے اس کا عوض لیا یا نہیں لیا؟ اگر عوض اللہ نے نہیں لیا تو کبھی بھی جو ہے وہ اولاد پیغمبر اس دنیا سے ختم ہو سکتی، سیدوں کا وجود ختم ہو جائے۔ لیکن اگر اللہ نے عوض لے لیا ہے تو قیامت آ جائے گی، اولاد رسول سے زمین خالی نہیں ہو سکتی۔ فخر الدین رازی کہتے ہیں یہ کیسے پتہ چلے کہ عوض لیا گیا کہ نہیں لیا گیا؟ کہتے ہیں اگلی آیت پڑھ لو۔ پہلے خدا نے کیا کہا؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، پھر بدلے میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ وہ کہتے ہیں جب خدا نے عوض لے لیا کہ آپ کو اس کے بدلے میں نماز پڑھنا ہے، اس کے بدلے میں قربانی کرنا ہے، جب خدا نے عوض لے لیا تو یہ عطا ہو گئی بالعوض، اور عطا بالعوض میں فتویٰ یہ ہے کہ پھر واپسی نہیں ہو سکتی۔ اسی بنیاد پر فخر الدین رازی کہتے ہیں اب قیامت آ جائے گی، زمین اولاد رسول سے خالی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ نظریہ ہوا ہمارے علماء اہل سنت میں بڑے عالم امام فخر الدین رازی کا۔ پہلے میں عرض کر چکا کہ شیعوں کا نظریہ تقریباً سب کا یہ ہے کہ کوثر سے مراد اولاد ہے۔ ایک بزرگ عالم دین ہمارے موجود ہیں، وہ کہتے ہیں، اب دیکھیے اس وقت ہم کو آپ کے درمیان تقریر کرتے ہوئے کہتا تقریباً 24-25 منٹ کے آس پاس ہو رہا ہے۔ 25 منٹ میں ہم نے یہ آپ کو سمجھایا کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ کوثر سے مراد اولاد ہے۔ وہ کہتے ہیں بابا پبلک کا ٹائم کیوں خراب کر رہے ہو 25 منٹ؟ پہلی آیت اور آخری آیت کو ملا کے پڑھ لو، ایک دم بات واضح ہے کہ کوثر سے مراد کیا ہے۔ پہلی آیت کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت عطا کی ہے۔ کیا مراد ہے کثرت سے؟ نہیں معلوم۔ کہ فوراً آخری آیت پڑھو ان شانئک هو الابتر، اور بے اولادہ تو آپ کا دشمن ہے۔ کہ دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھو، ہم نے آپ کو کثرت عطا کی اور بے اولاد آپ کا دشمن ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جاہل سے جاہل آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہاں کوثر سے مراد اولاد ہے۔ اور یہ بھی طے ہو گیا کہ اب جو پیغمبر کی نسل چلی ہے تو فاطمہ زہرا کے علاوہ کسی اور کے ذریعے پیغمبر کی نسل نہیں چلی ہے۔ لہٰذا اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوثر سے مراد فاطمہ زہرا ہے۔ فاطمہ زہرا وہ نعمت ہے خدا کی کہ جن کو عطا کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے فصل لربک وانحر، میرے حبیب ہم نے آپ کو فاطمہ زہرا عطا کی، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ ایک جگہ قرآن مجید میں اور ہے،
اگر آپ ان دونوں آیتوں کو ملائیے تو اور لطف آئے گا۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، پیغمبر ہم آپ کو عن قریب وہ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ ساری دنیا، ساری کائنات، سارے مسلمان دعا، نماز، عبادت، غریبوں کی مدد یہ سب کاہے کے لیے کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ مر گئے تو پبلک ہمارے لیے دعا کرتی ہے، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ تو ساری کائنات اس دوڑ میں ہے کہ کسی صورت سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، لیکن پیغمبر کی ذات وہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ میرا حبیب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا پیغمبر مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو راضی کرنے کے لیے کیا عطا کیا؟ فاطمہ زہرا کو۔ اب اس سے انسان دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھیے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ہم آپ کو عن قریب وہ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ پھر کیا کہتا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی ہے فاطمہ زہرا کے ذریعے سے، یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مبارک وہ ہے کہ جن کے ذریعے اللہ اپنے حبیب کو خود سے راضی کرنا چاہتا ہے۔ ساری دنیا چاہتی ہے خدا راضی ہو جائے، اللہ اپنے نبی کو فاطمہ عطا کرتا ہے تاکہ پیغمبر ہم سے راضی ہو جائے۔ تو خدا اور پیغمبر کے درمیان رضا کی کڑی کون ہے؟ فاطمہ زہرا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب نبی اور خدا کے درمیان رضا کی کڑی فاطمہ ہیں تو ہمارے اور نبی، ہمارے اور خدا کے درمیان بھی رضا کی کڑی فاطمہ ہوں گی۔ یعنی کیا مطلب؟ جب تک فاطمہ راضی نہ ہو جائیں تب تک نہ نبی راضی ہوں گے، تب تک نہ خدا راضی ہوگا۔ شاید اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی برضاہا، اللہ غضبناک ہوتا ہے اس سے جس پر فاطمہ غضبناک ہو جائیں، وَيَرْضَى بِرِضَاهَا، اللہ راضی ہوتا ہے اس سے جس سے فاطمہ راضی ہو جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ساری دنیا کی دعا ایک طرف، ساری کائنات کی دعا ایک طرف۔ اس سے کوئی شک نہیں ہے کہ خدا اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی ہوتا ہے، خدا اپنے بندوں سے بہت جلدی خوش ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دعائے کمیل میں مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں یا سریع الرضا، اے وہ اللہ جو اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی ہوتا ہے۔ سناؤں آپ کو، توبہ کر لو اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ صرف توبہ نہیں، ایک جگہ تو یہ بھی ہے، مناجات 15 مناجاتیں ہیں، جس میں پہلی مناجات کا نام ہے مناجات التائبین۔ اس میں امام فرماتے ہیں الہی ان کان الندم علی الذنب توبۃ فانی وعزتک من النادمین، خدا اگر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے تو تیری عزت کی قسم ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ مطلب اس کا سیدھا یہ ہے کہ توبہ نہ بھی کرو، خالی شرمندہ ہو جاؤ، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ قل یا عباد، قرآن کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارا گناہ معاف کر دے گا۔ تو بے شک خدا معاف کرتا ہے، لیکن شرط وہی ہے ساری دنیا دعا کرتی رہے۔ لاکھ یہ ہے کہ سریع اور رضا ہے وہ، لیکن پیغمبر نے فرما دیا جب تک فاطمہ راضی نہیں ہوں گی تب تک خدا راضی
نہیں ہوگا۔ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ، اللہ غضبناک ہوتا ہے جس پر فاطمہ غضبناک ہو جائیں، اللہ راضی ہوتا ہے اس سے جس سے فاطمہ راضی ہو جائیں۔ اس سے آپ عظمت حضرت صدیقہ طاہرہ کا اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ساری دنیا کی دعا ایک پلڑے میں، ساری کائنات چلاتی رہے اللہ ان سے راضی ہو جا، اللہ ان سے راضی ہو جا، اللہ ان سے راضی ہو جا، لیکن جب تک فاطمہ راضی نہیں ہوں گی خدا راضی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ساری دنیا کی دعا ایک پلڑے میں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی رضا ایک پلڑے میں، پوری کائنات چیختی رہے، جب تک فاطمہ راضی نہیں تب تک خدا راضی نہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے، اللہ اکبر، پیغمبر نے جو فرمایا کہ فاطمہ اگر راضی نہیں تو اللہ ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اور اس میں روایت میں ہو یا نہ ہو یہ بات تو پکی ہے کہ جو خدا کو اذیت پہنچا دے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے، دیکھیے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وصیت نامے کو جب آپ پڑھیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب شہزادی نے وصیت کی ہے غسلنی لیلا، حنکنی لیلا، کفنی لیلا، دفنی لیلا، یہ تو ٹھیک ہے، یا علی رات میں غسل دیجئے گا، رات میں کفن پہنائیے گا، رات میں حنوط کیجئے گا، رات میں دفن کیجئے گا، یہ سب تو سب، لیکن اگلا جملہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے ستایا ہے وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ اس وصیت کی کیا ضرورت تھی کہ یا علی جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ اس کی دو، دیکھیے کہتے یہ ہے کہ اولاد کے اندر 3 حصہ اثر ماں کا آتا ہے، 1 حصہ اثر باپ کا آتا ہے۔ یہ اپنی جگہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام امام ہیں، امام حسین سلام اللہ علیہ امام ہیں، لیکن بہرحال ہیں تو بیٹے فاطمہ زہرا کے نا، ہیں تو فرزند صدیقہ طاہرہ کے۔ امام حسن کی تاریخ پڑھی آپ نے؟ آ کے مدینے میں وہ آدمی برا بھلا کہہ رہا ہے امام کو، اور بجائے امام بددعا دینے کے الٹا کہہ رہے ہیں بھوکے ہو، مقروض ہو، سواری نہیں ہے، مکان نہیں، سب کا انتظام کر دیں گے۔ فاطمہ کے بیٹے اس طرح، کربلا میں ساری مصیبتوں کی جڑ اور بنیاد کون ہے؟ اور ہی تو کربلا تک کھینچ کے لائے ہیں امام حسین سلام اللہ علیہ کو، گھیر کے لائے ہیں، لیکن ادھر آئے اور صرف اتنا کہا حلی توبہ یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا میں معاف ہو سکتا ہوں؟ ایک لمحہ سوچے بغیر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ان تبت تاب اللہ علیک، بالکل توبہ کر، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ تو جس کے بیٹے اتنی جلدی معاف کر رہے ہوں، امام حسین جناب فاطمہ کے بیٹے تو ہیں، امام حسن جناب فاطمہ کے بیٹے تو ہیں، یہ لوگ تو اس طرح معاف کر دے رہے ہیں اتنے بڑے بڑے جو ہے ظلم کرنے والوں کو، فاطمہ زہرا کیوں نہیں معاف کر رہی ہیں بلکہ وصیت کر رہے ہیں کہ لوگ میرے جنازے میں شریک نہ ہوں؟ اس کی وجہ کے اوپر اگر آپ غور کریں تو اس میں 2 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شہزادی کو ان لوگوں سے اذیت کتنی ہوئی ہے، صدیقہ طاہرہ کو ان سے کتنی تکلیف پہنچی ہے کہ آخر دم تک معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دوسری وجہ آج ہی اتفاق سے پڑھ رہا تھا، ایک جگہ کسی نے لکھ دیا کہ وہ آئے اور انہوں نے معافی مانگی اور فاطمہ نے معاف کر دیا۔ اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ یہ وصیت نہ کرتی تو کل کو تاریخ یہ گڑھ دیتی کہ ہاں وہ شروع میں تو جو ہوا وہ ہوا ٹھیک ہے، لیکن بعد میں وہ رحمت للعالمین کی بیٹی تھی، یہ لوگ آئے انہوں نے معافی تلافی کی اور فاطمہ نے معاف کر دیا۔ شاید اس لیے صدیقہ طاہرہ نے وصیت میں یہ بات کہی کہ یہ لوگ میرے جنازے میں شریک نہ ہوں۔
قیامت تک کے لیے گڑھنے والوں کے لیے دروازہ بند کر دیا کہ اب کوئی یہ گڑھ نہیں سکتا کہ آخر وقت میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ بلکہ کبھی کبھی میں سوچتا تھا اس بات کو کہ آخر کیوں مولا کائنات نے مان لیا۔ وہ سنا ہے نا آپ نے، 1 منٹ 2 منٹ اس پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ جب یہ معاملہ سارا ہو گیا تو ان لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا فاطمہ کے ساتھ، تو اب یہ علی کے پیچھے پڑے کہ آپ بات کیجئے، ہم لوگ ملنا چاہتے ہیں، ہم لوگ معافی مانگنا چاہتے ہیں، ہم لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ جناب مولا کائنات نے آ کے جناب فاطمہ زہرا سے کہا کہ یہ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ شہزادے نے کہا کہ میں نہیں ملنا چاہتی۔ مولا نے فرمایا مگر میں وعدہ کر چکا ہوں۔ میری سمجھ میں اس سے پہلے نہیں آتا تھا کہ آخر مولا نے کیوں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آ جاؤ، لیکن اب سمجھ میں بات آتی ہے یہ روایتیں پڑھنے کے بعد جو گڑھ رہے ہیں لوگ۔ اگر مولا شروع میں منع کر دیتے تو کل کو تاریخ یہ لکھتی کہ فاطمہ ایسی نہیں تھی، فاطمہ تو معاف کر ہی دیتی، علی نے جانے ہی نہیں دیا ان تک۔ شاید اس چیز کو روکنے کے لیے مولا نے کہا جائیے، اور آپ سنیے 2 منٹ اس کو اور رک کر کے۔ مولا کائنات آئے، فرماتے ہیں فاطمہ یہ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ بی بی نے فرمایا مگر میں ان سے نہیں ملنا چاہتی۔ مولا نے فرمایا مگر میں نے کہہ دیا ہے، وعدہ کر لیا ہے۔ فرمایا البیت بیتک، آپ نے کہہ دیا تو آپ اگر لے آئیے۔ آ گئے۔ تاریخ کا بیان ہے چادر میں لپٹی صدیقہ طاہرہ، ان لوگوں نے آ کے سلام کیا، بی بی نے منہ پھیر لیا، پھر سلام کیا، بی بی نے پھر منہ پھیر لیا، کئی بار سلام کیا، اور شہزادی نے ایک بار بھی ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے، دیکھیے سلام کرنا مستحب ہے مگر سلام کا جواب واجب ہے۔ اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا معصومہ ہیں، معصومہ ہیں، ان سے واجب نہیں چھوٹ سکتا۔ سلام کرنا مستحب ہے لیکن سلام کا جواب واجب ہے، اور فاطمہ معصومہ ہیں، معصومہ سے کوئی واجب چھوٹ نہیں سکتا۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ سوال کیوں نہیں دیا، کیوں چھوڑا واجب؟ جواب واجب ہی کب ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا بھیا سلام کا جواب مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے، کافر کے سلام کا جواب واجب نہیں ہے۔ فاطمہ نے جواب سلام نہ دے کر کے ان کا ایمان بھی ظاہر کر دیا۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا تو بی بی نے کہا مولا کی طرف رخ کر کے ان سے پوچھئے کہ انہوں نے میرے بابا کو کہتے سنا ہے کہ نہیں کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی؟ مولا نے کہا بتاؤ۔ ان لوگوں نے کہا ہاں صاحب سنا تو ہے۔ شہزادی نے ہاتھ اٹھایا، پالنے والے گواہ رہنا کہ انہوں نے مجھ کو ستایا ہے اور میں ان کے لیے ہر نماز کے بعد بد دعا کرتی رہوں گی۔ یہ اتنا سب کچھ ہے، تاریخ نے اس کو لکھا، لیکن پھر بھی یہ ہوتا جو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر وصیت میں یہ جملہ نہ آتا کہ یہ لوگ میرے جنازے میں شریک نہ ہوں تو بڑی آسانی سے یہ بات گڑھ دی جاتی کہ وہ تازہ معاملہ تھا، تکلیف پہنچی تھی اس لیے اس وقت کا، لیکن بعد میں راضی ہو گئی تھی، بعد میں معاف کر دیا تھا۔ بی بی نے وصیت کر کے قیامت تک کے لیے دروازہ بند کر دیا کہ اب کوئی یہ جملہ نہیں کہہ سکتا کہ مرنے سے پہلے فاطمہ زہرا ان لوگوں سے راضی ہو گئی تھی۔ اور انصاف سے بتائیے کیسے راضی ہو سکتی تھی حضرت صدیقہ طاہرہ، کیسے ان سے خوش ہو سکتی تھی فاطمہ زہرا، وہ فاطمہ جن کے دروازے پر روزانہ رسول اللہ آیہ تطہیر کے نزول کے بعد روایت کہتی ہے پیغمبر 6 مہینے تک روزانہ در فاطمہ پر آتے تھے اور سلام کرتے تھے، در سیدہ پر آتے تھے اور سلام کرتے تھے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیہ کریمہ کی مشہور یہ ہے 6 مہینہ۔ بعض کتابوں میں نے دیکھا جس بی بی کے دروازے پر پیغمبر 6 مہینے لگاتار آ کے سلام کر رہے ہیں، اس بی بی کے دروازے پر آگ، اس بی بی کے دروازے پر لکڑی لائی گئی۔ اللہ اکبر! صرف یہی نہیں کہ آگ لائی گئی، صرف یہی نہیں کہ لکڑی لائی گئی، بلکہ دروازے میں آگ لگا دی گئی۔
پہلے تو آ کر کے انہوں نے کھٹکھٹایا، بی بی آئیں. انشاءاللہ اگلی گفتگو میں عرض کروں گا، یہ سوال ذہن میں رکھیے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کیوں دروازے پر آئیں، مولا کیوں نہیں آئے. اب وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اگلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دروازہ کھٹکھٹایا، بی بی آئیں، کیا ہے؟ علی کو باہر بھیجیے، کالی نہیں جائیں گے. کہنے لگے ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. شہزادی نے کہا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ ایک شخص کہتا ہے وَإِن ہوا کریں، ہم سے اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ اس گھر میں کون رہتا ہے. اور میرے بھائیوں صرف یہی نہیں بلکہ گھر میں آگ لگا دی گئی. کہتے ہیں جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا، ایک شخص آگے بڑھا اور زور سے اس نے پیروں سے دھکا مارا ہے دروازے کو. کہتے ہیں دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ کے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے سینے پر لگا. اللہ اکبر. پیچھے دیوار ہے، سامنے سے دروازہ، بیچ میں صدیقہ طاہرہ ہیں. کچھ دیر تک ان لوگوں نے دروازے کو دبائے رکھا. اب جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں میں نے کسی کتاب میں روایت میں تو نہیں پڑھا ہے، لیکن ایک بہت بزرگ عالم ہیں مرحوم آیت اللہ کمپانی رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ، ان کا مرثیہ ہے شہزادی کے سلسلے میں. اس ایک مرثیے میں فرماتے ہیں، ایک مصرع، ایک شعر یہ ہے وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ. میں تم کو کیا بتاؤں کیل کا قصہ کیا ہے، اس سینے سے پوچھو جس سینے میں وہ کیل ڈر آئی ہے. اس شعر سے کیا اتنا بڑا عالم بغیر روایت دیکھے شعر نہیں کہے گا. میری سمجھ میں آتا ہے یہ کہ شاید اس دروازے میں کوئی کیل تھی. جب دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑ کے بی بی کے سینے پہ لگا تو وہ کیل شاید فاطمہ زہرا کے سینے میں دھنس گئی ہے. کون پڑھ سکتا ہے کہ فاطمہ زہرا کو اس وقت کتنی اذیت ہوئی ہے، کتنی تکلیف ہوئی ہے. اللہ اکبر. کچھ دیر تک ان لوگوں نے دروازے کو دبائے رکھا. گھر میں داخل ہوئے. تاریخ کہتی جیسے ہی بی بی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائیں، اللہ اکبر، آن کے مولا کے سامنے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے سامنے آ کے سینہ سپر ہو گئیں. بس اب پڑھنے کے لائق نہیں ہے. پتہ نہیں کتنی تکلیف ہو آپ کو یہ سن کر کے. سناؤں آپ کو، دو طرح کی روایت ملتی ہے. جیسے ہی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائیں، آن کے بی بی مولا کائنات کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں. ایک شخص ہے جس کا نام ہے قنفذ. اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا. کہتے ہیں اس نے کوڑا فضا میں لہرایا اور فاطمہ زہرا کے اس بازو پر اتنی زور سے کوڑا مارا ہے کہ لپٹ گیا ہے شہزادی کے بازو میں. یہاں تک بعض روایتوں میں ہے کہ جیسے لوگ کالا تعویذ باندھتے ہیں ویسے ہی بی بی کا بازو سیاہ پڑ گیا تھا. یہی نہیں کہ سیاہ پڑ گیا تھا بلکہ بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ دملج، پھوڑا بن گیا تھا بی بی کے بازو پر، جو مرتے دم تک ٹھیک نہیں ہوا ہے. اللہ اللہ. ایک روایت اور ہے کہ آ کے شہزادی مولا کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں. ایک شخص، یہ پڑھنے کے لائق، خدا کی قسم پڑھنے کے لائق نہیں ہے، لیکن امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہم پر گزری کیا ہے، ورنہ اس طرح کی روایتیں پڑھنے کے لائق نہیں ہیں. ایک روایت میں ہے کہ جیسے ہی بی بی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائیں، آ کے امیر المؤمنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں کہ ایک شخص نے تلوار نکال لی. تلوار کے دستے سے فاطمہ زہرا کے شکم مبارک پر اس شخص نے اتنی زور کا وار کیا کہ تاریخ کہتی بی بی کی چیخ نکل پڑی، یا فضت و خزینی لقد سقطت ما فی احشائی. فضا مجھے پکڑ لو، فضا مجھے سہارا دے دو، فضا میرا بچہ مر گیا. یہ فاطمہ کی آواز. ادھر ایک جگہ میں نے دیکھا کسی کتاب میں کہ اس عالم میں بھی مولا نے آواز دی، یا فضت ادرکی مولا تک، ارے فضا دوڑو اپنی بی بی کی خبر لو. اس حادثے کی بنیاد پر، اس واقعے کی بنیاد پر جناب صدیقہ طاہرہ کو غش آ گیا.
فاطمہ بے ہوش ہو گئی، بس 2-4 منٹ اور ختم دعا۔ شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ جیسے ہی شہزادی بے ہوش ہوئی، روایت کہتی ہے کہ ان لوگوں نے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا۔ ایک آدمی کھینچتا ہوا آگے آگے لے کے مسجد تک آیا۔ مولا کے گردن پر تلوار رکھ دی گئی، بیعت کرو ورنہ مار دیں گے۔ تاریخ کہتی امیر المومنین کی مٹھیاں یوں بند تھی، کچھ لوگ لگے تھے زبردستی کہ ہاتھ کھلوا کے اس کا ہاتھ چھلا کر کے شور مچا دیں، چلو بیعت ہو گئی۔ ادھر کا عالم یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی صدیقہ طاہرہ کو غش سے افاقہ ہوا، اپنا درد بھول گئیں، اپنا غم بھول گئیں۔ پہلا سوال ہوش میں آتے ہی علی کہاں گئے؟ اور جب بتایا گیا کہ مولا کو گرفتار کر لیا گیا ہے، روایت مشہور تو یہ ہے کہ بی بی نے سر پہ ردا ڈالی، گھر سے نکل پڑی۔ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس حادثے کے بعد بی بی سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ کہ بنی ہاشم کی 2 عورتوں نے، خاندان کی 2 عورتوں نے دونوں طرف سے فاطمہ زہرا کا بازو تھاما، پکڑا کے گھر سے باہر لے کے آئیں۔ باہر آئیں، آواز دیتی ہیں خلو ابن عمی، علی کو چھوڑ دو ورنہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ لوں گی۔ 5ویں امام کی بزم ہے۔ صدیقہ طاہرہ کی ایسے ہی مصیبت کی بات چل رہی تھی کہ بات نکل آئی۔ مولا فرماتے ہیں 5ویں امام کہ خدا کی قسم اگر ہماری دادی نبی کا کرتا سر پہ رکھ لیتی، مدینے میں ایک آدمی زندہ نہ بچتا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا گھر سے نکلی، فرمایا علی کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال کھول دوں گی۔ سلمان کہتے ہیں جیسے ہی بی بی نے یہ جملہ کہا، مسجد نبوی لرز کے اٹھنے لگی ہے۔ ایسے عالم میں کیا کہنا میرے مولا کا، جان قربان ہو جائے ہماری امیر المومنین پر۔ مولا اچھا انصاف سے مولا سے کوئی مطلب تھا، چپ رہتے نا۔ فاطمہ زہرا نبی کا کرتا سر پہ رکھ لیتی، بال کھول دیتی، بد دعا کر دیتی، مدینہ مٹ جاتا۔ علی سے کیا مطلب؟ کل کو تاریخ یہی لکھتی نا کہ نبی کی بیٹی کو نبی کے امتیوں نے اتنا ستایا کہ نبی کی بیٹی نے بد دعا کر دی، مدینہ تباہ ہو گیا۔ علی سے کوئی مطلب تھا؟ لیکن واہ رے میرا مولا، کتنا کریم ہے میرا آقا، کتنا رحیم ہے میرا مولا۔ اس عالم میں جبکہ میں نے ابھی آپ کو سنایا، گردن پہ تلوار رکھی ہوئی ہے، مٹھیاں بند ہیں، زبردستی کھولنا چاہتے ہیں کہ چھلا کے شور مچا دیں، بیعت ہو گئی اور کہے جا رہے ہیں بیعت کرو ورنہ مار دیں گے۔ کہتے ہیں اس عالم میں جبکہ امیر المومنین کی گردن پر تلوار رکھی تھی، جیسے ہی مولا کے کانوں میں بی بی کی آواز پہنچی علی کو چھوڑ دو، مولا کائنات نے جلدی سے پکارا، آواز دی سلمان جوڑو، سلمان یہاں آؤ۔ سلمان آئے، جی مولا۔ کا سلمان دوڑ جاؤ، فاطمہ سے کہہ دو گھر چلی جائے۔ اے سلمان، اگر فاطمہ نے بد دعا کر دی نا، زمین پر ایک آدمی زندہ نہ بچے گا مدینے میں۔ سلمان کہتے ہیں میں دوڑا دوڑا آیا، میں نے کہا بی بی آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، آپ عذاب کا سبب نہ بنیے۔ فرماتی ہیں سلمان میرا بھی مزاج نہیں ہے اس طرح کا، میں بھی یہ نہیں چاہتی، لیکن کیا تم دیکھ نہیں رہے ان لوگوں کو، یہ لوگ علی کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ارے میں سب برداشت کر سکتی ہوں، علی کا قتل کیسے برداشت کر لوں؟ جیسے یہ جملہ فاطمہ نے کہا، سلمان کہتے ہیں میں نے عرض کیا بی بی تو میں خود سے تھوڑی کہنے آیا ہوں۔ فرمایا تو کہ مجھ سے علی نے کہا ہے، زہرا سے کہہ دو گھر چلی جائیں۔ بی بی نے کہا علی نے کہا ہے؟ میں نے کہا جی۔ فرماتی میں علی کی اطاعت گزار ہوں۔ انصاف سے بتائیے دنیا میں کون سی عورت ایسی ہے جس کا شوہر تلوار کے نیچے اس کی گردن ہو اور وہ صرف اس بنا پر کہ شوہر نے کہا گھر چلی جائیں؟ فرماتی ہیں علی نے کہا ہے۔ سلمان نے کہا جی علی نے کہا۔ فرمایا میں علی کی اطاعت گزار ہوں، اور یہ کہہ کر کے حضرت صدیقہ طاہرہ گھر میں واپس آ گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پالنے والے ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما،
ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔